دور رہو مجھ سے، آخر سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ ہاں، جب چاہو گے جو چاہو گے کرو گے، اور بدلے میں تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ بس بہت ہو گیا، بہت کر لیا برداشت میں نے، اب اور نہیں۔ تھپڑ مارتے ہی ابیہا نے چیختے ہوئے رنگ اپنی انگلی سے نکال کر فرمان کے منہ پر ماری، جبکہ فرمان سرخ انگارہ آنکھوں سے بالکل خاموش غصے سے اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ غصے میں ابیہا کی آواز اس قدر بلند ہو گئی تھی کہ سامنے سے اسی سمت آ رہے بزرگ تیزی سے اس کے قریب آئے اور وجہ دریافت کرنے لگے۔ انکل دیکھے تو صحیح، یہ گھٹیا انسان اتنے دنوں سے مجھے پریشان کر رہا ہے، جینا حرام کر دیا ہے میرا، زمانے بھر میں مجھے بدنام کر رکھا ہے۔ وہی تو سمجھتا کیا ہے خود کو، کہیں کا بدمعاش ہے تو۔ رک تو، ابھی تیرے عشق کا بھوت کو باہر نکالتا ہوں۔ ابیہا کے بولنے کی دیر تھی، وہ بزرگ فرمان کو دھمکیاں دیتے اسے دھکا دینے لگ گئے تھے۔ فرمان تو پہلے ہی غصے سے پاگل ہوا پڑا تھا، تب ہی ان بزرگ کی عمر کا بھی لحاظ کیے بغیر ایک زوردار تھپڑ ان بزرگ کو مارا، مگر اس کی نظروں کا رخ ابھی بھی ابیہا کی ہی طرف تھا۔ فرمان کے تھپڑ پہ اتنی سختی اور فورس تھا کہ وہ بزرگ وہیں سڑک پہ منہ کے بل گر گئے، جبکہ فرمان ان کے گرتے ہی زور زور سے ٹانگوں کے ساتھ بزرگ کو ٹھوکریں مارنے لگا، یہاں تک کہ ان کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا۔ مگر فرمان کو پرواہ ہی کب تھی، وہ تو مسلسل ابیہا کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے ابیہا کا غصہ اس طرف زائل کر رہا تھا۔ کچھ دیر تو ابیہا شوق سے ان بزرگ کو مار کھاتے دیکھتی رہی، پھر اچانک فرمان کی نظروں کی تپش کو محسوس کر کے لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے ڈر کے بھاگ گئی۔ وہیں فرمان نے جب ابیہا کو بھاگتے دیکھا تو ان بزرگ کو چھوڑ کر غصے سے خود بھی چلا گیا۔ جیسے تیسے مسلسل بھاگتے ہوئے ابیہا اپنے گھر پہنچ کر کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ڈور بیل بجانے لگی، لیکن یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ڈور بیل پر ہاتھ رکھ کے اٹھانا ہی بھول گئی۔ ساتھ ہی وہ بار بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھ رہی تھی کہ فرمان یہاں تک تو نہیں آ گیا۔ ارے کون ہے جو پاگلوں کی طرح بیل بجائے جا رہا ہے؟ کھول ہی رہی ہوں بھائی، بی جان نے دروازہ کھولتے ہوئے بیزاری ظاہر کی، جبکہ دروازہ کھولتے ہی سامنے ابیہا پوری طرح بھیگی ہوئی ڈر سے مکمل کانپ رہی تھی۔ اس کی سانس اس قدر پھولی ہوئی تھی کہ زور زور سے منہ کھولے سانس بحال کرنے کی کوشش میں جدوجہد میں مصروف تھی۔ وجہ اس کا بغیر رکے گھر تک بھاگتے ہوئے آنا تھا۔ وہیں بی جان ابیہا کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ابیہا بچے، کیا ہوا جو تم اتنی بارش میں یوں بھاگتے ہوئے گھر تک آئی ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کچھ تو بولو بیٹے۔ ابیہا کو مضبوطی سے تھامے صوفے پر بٹھانے کے بعد بی جان نے اس سے سوال کیا، جبکہ وہ تو زمین کو گھورتی ہوئی بس کانپے ہی جا رہی تھی۔ ابیہا کو خاموش پا کر بی جان بغیر رکے اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کرنے لگی، مگر وہ تو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ کچھ تو بولو ابیہا، کیا ہوا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بعد میں بتا دینا، مگر فی الحال تم جا کر کپڑے تو بدل لو، ایسے بیمار ہو جاؤ گی بیٹے، پرسوں تمہاری شادی ہے۔ جاؤ شاباش۔ بی جان تولیہ لا کر ابیہا کے نم بالوں کو رگڑتے ہوئے گویا ہوئی تو ابیہا نے چونک کر ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر بغیر کوئی جواب دیے سست روی سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کی تاریکی مکمل چھا چکی تھی، مگر بادل تھے کہ مسلسل برستے ہی جا رہے تھے۔ فرمان اسی حالت میں اپنے کمرے میں بیٹھا مسلسل ڈرنک کر رہا تھا۔ اسے بار بار ابیہا کا وہ تھپڑ اپنے گال پر لگتا محسوس ہو رہا تھا، جس سے اس کا غصہ مزید پروان چڑھنے لگتا۔ وہ بغیر رکے گلاس بھر بھر کے وہ نشیلا جام اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ یوں ہی گلاس تھامے اچانک غصے سے فرمان نے اسے اپنے بازو میں ہی توڑ دیا، جبکہ اگلے ہی لمحے خون زاروں قطار اس کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے زمین سرخ کرنے لگا۔ ابیہا، تو نے اب تک صرف میری محبت دیکھی ہے، صرف اس فرمان کو دیکھا ہے جو تیرا طلبگار تھا، جسے دنیا میں صرف تجھ سے محبت ہوئی، لیکن تو نے کیا کیا؟ مجھے، ملک فرمان کی اور میری محبت دونوں کی ناقدری کی، ٹھکرایا مجھے۔ اب تجھے فرمان کا اصل روپ دکھائی دے گا، اب پتہ چلے گا تجھے کہ فرمان کی نفرت کس حد تک مضر صحت ہے۔ ٹھکرا کے میرا پیار، اب تو میرا انتقام دیکھے گی۔ فرمان زہر خند سے ابیہا کے متعلق سوچتے ہوئے بیڈ پہ چت لیٹ گیا تھا، جبکہ ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کے اس کے بالوں میں ہی کہیں جذب ہو گیا تھا۔ گہری سوچ کے ہی زیر اثر ابیہا کپڑے بدل کر اپنے کمرے میں بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں بار بار وہ سارا واقعہ کسی فلم کی طرح گھومے جا رہا تھا، جبکہ دل و دماغ میں اس کی عجیب کشمکش چل رہی تھی۔ کیا میں نے صحیح کیا؟ شاید مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا،
مگر یہ کرنا ضروری تھا کیونکہ ایسے لوگوں کو اس طرح سبق سکھایا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کیا ہے میں نے، لیکن اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ اس بات کا بدلہ تو ضرور لے گا، لیکن کیسے؟ اب یہ چھت کو گھورتے ہوئے مسلسل انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک اس کے کمرے میں بی جان آ گئیں۔ اب یہاں بیٹے کپڑے تبدیل کر کے بھی یہیں ہی بیٹھی ہو؟ چلو بچے آ کر کھانا کھا لو۔ بی جان نے بھی ابیحا سے اس واقعے کے بارے میں پوچھنا بہتر نہیں سمجھا، تبھی صرف کھانا کھانے کے لیے کہنے لگی۔ وہیں ابیحا بھی مکمل خاموشی سے ایک طرف نظر اٹھا کر انہیں دیکھ کر کھڑی ہوئی اور بی جان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ بی جان کھانا کھاتے ہوئے مسلسل ابیحا سے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہی تھی، مگر ابیحا نے صرف ہوں ہاں کہی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹا میں نے تمہاری وہ لاہور والی پھوپھو کو بھی انوائٹ کر لیا ہے، اسے کب سے شادل کی شادی کا ویٹ تھا۔ اور ہاں تم بھی آج سے اپنی سہیلیوں کو بلوا لینا، اور وہ جو تمہاری بہترین دوست آمنہ ہے اسے انوائٹ کیا ہے یا نہیں؟ نہیں بی جان وہ نہیں آئے گی۔ یہ وہ پہلے الفاظ تھے جو ابیحا نے اب تک کی گفتگو کے دوران استعمال کیے تھے۔ کیوں کیا بیٹا لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی؟ نہیں بی جان ویسے ہی۔ بی جان کے سوال کرنے پہ ابیحا نے انہیں ٹالنا چاہا کیونکہ اس طرح سے فرمان والی بات بھی اسے بتانی پڑتی۔ اچھا میں سمجھی، اسی وجہ سے تمہارا منہ بنا ہوا ہے، لیکن تم بھاگ کے کیوں آئی تھی؟ ابیحا بچے اب پوری بات مجھے بتا بھی دو۔ بولو ابیحا۔ بی جان نے ابیحا کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اسے بولنے پر اکسایا۔ یہ بھی ایک انداز تھا ان کا ابیحا کو ہمت دینے کا کہ وہ ان سے ڈرے بنا اصل بات کر سکے۔ وہیں بی جان کا لمس پاتے ہی ابیحا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیا کہے، وہ سچ بتائے یا نہ بتائے۔ نہیں نہیں میں بی جان کو کچھ نہیں بتاؤں گی، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور یقیناً یہ بات سن کر بی جان بھی خوفزدہ ہو جائیں گی۔ بس اب میں نے تو یہ سبق سیکھ ہی دیا ہے نا، یعنی اسے میرے نزدیک اپنی اہمیت پتہ چل ہی گئی ہوگی۔ ویسے بھی اب تو شاہو سے میری شادی ہونے والی ہے، مطلب یہ کہ اب وہ دوبارہ مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ جی بی جان وہ میری آمنہ سے لڑائی ہو گئی ہے، اور پھر ساتھ ہی راستے میں رکشہ خراب ہو گیا تھا تو میں پیدل چلنے لگ گئی تھی، تبھی میرے پیچھے کتا لگ گیا، اور آپ کو تو معلوم ہے مجھے کتوں سے کتنا ڈر لگتا ہے، اس لیے بھاگ کے آنا پڑا۔ کچھ دیر سوچ بچار کر کے ابیحا نے فیصلہ کیا کہ وہ بی جان کو فرمان کا نہیں بتائے گی، اس لیے جھوٹ کا سہارا لے کر ایک ہی سانس میں اس نے بی جان کو ساری بات بتا دی۔ وہیں بی جان اسے غور سے دیکھنے لگی جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دی بی جان، میں نے اتنا اوور ریئیکٹ کر دیا اور آپ کو اتنی ٹینشن ہو گئی۔ ابیحا کے لاکھ جھوٹ بولنے پر بھی بی جان اس کی بات پر مطمئن نہیں تھی، وجہ ابیحا کا ان سے نظر چرانا تھا، لیکن وہ اسے یوں ہی کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس بات کو اگنور کر کے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ابیحا ان سے کبھی کوئی بات نہیں چھپا سکتی، لیکن وہی ان کی غلط فہمی ہی ثابت ہوئی۔ رات کا کھانا کھا کر جب ابیحا اپنے کمرے میں سونے کے غرض سے آئی تو بیڈ پر لیٹتے ہی بجائے نیند آنے کے وہ تو کہیں خود ختم ہی ہو گئی۔ وجہ اس کا یہ خوف تھا کہ کہیں دوبارہ سے فرمان جو کہ اب غصے سے پاگل ہوا پھر رہا ہوگا وہ اس کے کمرے میں ہی نہ آ جائے، کیونکہ اب فرمان سے پنگا لینے کا انجام بھی تو اسے پتہ چلنا ہی تھا۔ کچھ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں لیٹنے پر بار بار کھڑکی کی سمت دیکھنے کے بعد اچانک ابیحا بیڈ سے اٹھی اور پھر اپنا موبائل اور سرہانہ اٹھا کر بی جان کے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ کیا ہوا میری بچی کو آج پھر ڈر لگ رہا ہے؟ بی جان ابیحا کو اس کے فیورٹ سرہانے سمیت اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر شفقت سے اپنی طرف اشارے سے بلاتے ہوئے بولی تو ابیحا بھی سرہانے کو اپنے سینے سے لگائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ نہیں بی جان، وہ بس آج نہ جانے کیوں تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا تو اس لیے۔ بی جان کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ابیحا نے نظریں جھکائے انہیں جواب دیا تو بی جان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ وہ تو بہت بہادر ہے، پھر بھی ڈر ہی رہی ہے۔ ڈرتے نہیں ہیں میرے بیٹے، اور اچھا کیا جو یہاں آ گئی، میں بھی بہت مس کر رہی تھی تمہیں، نیند بھی نہیں آ رہی تھی رات کو، لیکن آج سکون سے سوں گی۔ ادھر آؤ میری گود میں لیٹ جاؤ تاکہ تمہارا ڈر تو ختم ہو۔ بی جان نے ابیحا کی پیشانی چوم کر اسے گود میں لٹا لیا اور پھر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے اس سے باتیں کرنے لگی۔ یوں ہی کچھ دیر تک اس کی اور شاہدل کی شادی کے متعلق باتیں کرتے ہوئے جب انہیں بدلے میں ابیحا کا کوئی جواب موصول نہ ہوا تو انہوں نے ہلکا سر جھکا کے اس کے چہرے کو دیکھا تو ابیحا کو گہری نیند میں مبتلا پایا۔ اس کے چہرے پر انتہا درجے کا سکون اور اطمینان تھا
اور نیند بھی اتنی گہری تھی جیسے نہ جانے کب کی سوئی ہو، اور اب وہ ایسے دنیا جہان سے غافل سو رہی تھی۔ بی جان نے مسکرا کے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر نرمی اور آہستگی سے ابیہ کو تکیے پہ لٹا دیا، جب اچانک شادل کے ابیہ کے سیل پہ فون پر کال آ گئی۔ ابیہ کے جاگ نہ جانے کے ڈر سے بی جان نے جلدی سے کال اٹینڈ کر لی۔ اچھا جی، میں ہمیشہ خود کال کروں اور ہونے والی بیوی کو خود فون کیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، ماں خود ہمیشہ کال کرے اور ہونے والی بیوی کو خود فون کیے جا رہے ہیں۔ بی جان آپ؟ جی میں۔ شادل اچانک ابیہ کی جگہ کال پر بی جان کی آواز کے بعد ان کا طنز سن کر بوکھلا ہی تو گیا تھا۔ وہ ابیہ کہاں ہے بیجی؟ جب شادل کو کوئی جواب نہ آیا تو ہکلاتے ہوئے بولا تھا، کیوں جی، بڑی جلدی ہو رہی ہے اپنی ابیہ سے بات کرنے کی؟ کوئی نہیں، بات ہوگی اب سے۔ دلہا دلہن شادی سے کچھ دن پہلے بالکل بھی بات نہیں کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اب سے تم دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ بی جان تو گویا آج طے کر چکی تھی شادل کو تنگ کرنے کا، تبھی ہنستے ہوئے شرارت سے بولی تھی، ٹھیک ہے بی جان، مان لی آپ کی بات، مگر پلیز آج بس 5 منٹ بات کرنے دیں۔ آپ میری بہت پیاری بی جان ہے نا، پلیز۔ ایک بار نہیں کہا نا؟ نہیں، 2 دن بعد تو ویسے بھی ہمیشہ کے لیے تمہاری ہی ہونے والی ہے، پھر بھی صبر نہیں ہو رہا تم سے؟ 2 دن سنبھال لو خود کو اور اپنے بےتاب دل کو بھی۔ کبھی ماں سے بھی حال چال پوچھ لیتے ہیں نا بیٹا جی۔ نہیں میری پیاری بی جان، ایسے تو نہ کہیں، وہ میں بس آپ کے بارے میں ہی پوچھنے والا تھا۔ بی جان کے شکوے پر شادل شیریں لہجے میں ان سے باتیں کرنے لگا۔ ابھی کچھ منٹ ہی شادل کو بی جان سے بات کرتے ہوئے ہوں گے جب ابیہ نیند سے جاگ گئی۔ بی جان آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ تمہارے شوہر سے۔ ابیہ کے سوال پر بی جان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جبکہ ابیہ تو سنتے ہی بیڈ سے اتری اور پھر بھاگ کر بی جان کے پاس آ گئی تھی۔ کیا شادل کی کال ہے؟ بی جان پلیز میری بھی بات کروا دیں۔ نہیں بالکل بھی نہیں کرواؤں گی بات۔ بی جان کو اب مزہ آ رہا تھا ان کو یوں تنگ کرنے میں۔ بی جان پلیز صرف آج بات کروا دیں۔ آئی نو کہ کچھ دن بات نہیں کر سکتی ہوں میں، پلیز بٹ صرف آج بات کرنے دیں، پھر آئی پرومس میں خود بات نہیں کروں گی شاہو سے۔ ٹھیک ہے صرف 5 منٹ بات کرنا۔ ابیہ اگر فورس نہ بھی کرتی تب بھی وہ اسے بات کرنے دیتی، مگر اس کی منت کرنے پر بی جان اسے مزید تنگ نہ کیا تھا۔ اوکے ڈن، لو یو میری پیاری بی جان۔ ابیہ نے بولنے کے ساتھ ہی خوشی سے بی جان کے گال کو چوم لیا اور پھر فوراً ہی ان سے موبائل لے کر باہر کی سمت چل دی تھی۔ کیسی ہے میری جان؟ بی جان کو سچ میں صرف تم راضی کر سکتی ہو، ورنہ ہماری تو ایک نہیں سنتی۔ ہاں یہ تو ہے، میں ہوں ہی ایسی۔ چلے اب کیا صرف جلن ہی نکالو گے یا کوئی اور بھی بات کرنی ہے؟ صرف 5 منٹ ہے ہمارے پاس۔ ابیہ نے مڑ کر بی جان کو دیکھتے ہوئے تیزی سے کہا تھا، کیسی ہو؟ کیا سارا دن؟ مجھے کتنی دفعہ یاد کیا؟ ابیہ کے ٹائم کا یاد کروانے پر شادل نے جلدی سے ایک سانس میں اتنے سوال پوچھ لیے تھے۔ بس کتنے سوال ایک ساتھ پوچھو گے؟ تم ہی نے تو کہا تھا ٹائم نہیں ہے، تو بتاؤ اب۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ بہت پیاری ہوں، اور پتہ ہے آج میں نے ایک کتے کو اچھا سبق سکھایا۔ وہ کتا روزانہ مجھے رستے میں تنگ کرتا تھا، پیچھے ہی پڑ گیا تھا میرے۔ ابیہ فرمان کا تصور کرتے ہوئے شادل کو آج والی بات بتانے لگی۔ اچھا تو مسز شادل نے کیا اس کتے کے ساتھ؟ شادل کا بھی تجسس بڑھنے لگا۔ مسز شادل نے آج اس کتے کو ایک زوردار میرا مطلب ہے پتھر اٹھا کے مارا، تو اب دوبارہ میرے پیچھے نہیں آئے گا وہ۔ اچانک بولتے بولتے جب ابیہ کو احساس ہوا کہ وہ تو سب کچھ ہی بتانے والی ہے، تو فوراً ہی بات اپنی بدل ڈالی۔ واہ جی واہ، آج تو چھا گئی لڑکی۔ شادل تالی بجاتے ہوئے ابیہ کی تعریف کرنے لگا تو ابیہ بھی ہلکا سا مسکرا پڑی تھی۔ ابیہ انشاءاللہ پرسوں شادل تمہاری نظروں کے سامنے ہوگا، پھر تو کسی کتے میں بھی تمہیں تنگ کرنے کی ہمت باقی نہیں رہے گی۔ جانتی ہوں شاہو کہ میرے محافظ صرف تم ہو، اور ہاں تم نے پوچھا تھا نا کہ میں تمہیں کتنا یاد کیا، تو جو لوگ ہر سانس میں بستے ہوں انہیں یاد تھوڑی کیا جاتا ہے، اور میں تو بس جب بھی سانس آتی ہے تم تبھی یاد آتے ہو۔ شاہو جس دن میں سانس لینا بھول جاؤں گی نا،
تب تمہیں بھی بھول جاؤں گی۔ ابیہا نے سنجیدگی میں کسی گہری سوچ کے زیر اثر سب الفاظ بول دیے۔ شادل نے بھی ابیہا کے اقرار پر مسکراتے ہوئے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ میری جان، تم تو میری زندگی ہو۔ اگر تم کبھی زندگی میں ناراض ہو کر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی نا ابیہا، تو شاید ایک بلب بھی نہیں لگاؤں گا میں اپنی اس بے مول زندگی کو ختم کرنے میں۔ شادل بھی کافی حد تک رومانٹک ہو چکا تھا۔ میں کیوں چھوڑ کے جاؤں گی تمہیں؟ شاید تم بھول رہے ہو مسٹر شاہ دل کہ یہی میرا سسرال اور یہی میرا میکہ ہے۔ اگر میں تم سے ناراض ہوں گی بھی تو تم نکلو گے گھر سے۔ ابیہا نے ہنستے ہوئے شادل کو اس کی اہمیت بتائی تھی کہ بی جان شاہ سے زیادہ ابیہا سے محبت کرتی ہیں، مگر اس سے پہلے کہ شادل کچھ کہتا، اچانک بی جان نے پیچھے سے آ کر ابیہا سے موبائل چھین لیا۔ بس بہت ہو گئی باتیں، اب 2 دن تک کوئی بات نہیں ہوگی، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ بی جان کے بولتے ہی ابیہا نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر کمرے کی جانب مسکراتے ہوئے چل پڑی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں، ہر جگہ صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، لیکن ان خوشیوں کے دوران ابیہا کا دل کچھ اداس تھا، کیونکہ اس کی بچپن کی سب سے اچھی سہیلی جو اس کی شادی میں موجود نہیں تھی۔ وہیں ابیہا کی کلاس فیلو زور و شور سے ڈھولکی بجا کر ٹپے گانے میں مصروف تھی، جب اچانک کسی نے پیچھے سے ابیہا کی آنکھوں میں ہاتھ رکھ دیے۔ ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی آنکھوں سے ہٹانے کے بعد حیرانگی سے ابیہا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے آمنہ موجود تھی۔ آمنہ کو دیکھتے ہی ابیہا خوشی کے مارے کھڑی ہوئی اور پھر کس کر اسے گلے لگا لیا۔ یہ تم ہی ہو نا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا یار آمنہ، تم یہاں کیسے؟ مطلب آنٹی انکل نے کیسے اجازت دی آنے کی؟ ابیہا کو واقعی میں آمنہ کی موجودگی بےحد حیران کر گئی تھی۔ تبھی وہ اس کے یوں ہی ہاتھ پکڑ کے اس سے سوال کرنے لگی، یار کر لو یقین کہ میں ہی ہوں۔ اصل میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، ایک ہی ضد تھی میری کہ تمہاری شادی میں جانا ہے، اس لیے امی ابو کو ماننا ہی پڑا، ورنہ انہیں پتا تھا کہ ان کے بھکڑ بیٹی کا انتقال ہو جانا ہے۔ آمنہ ابیہا کو کندھوں سے تھامے بٹھاتے ہوئے ہنستے ہوئے اس سے حقیقت بتانے لگی، مگر اس کی یہ بات ابیہا کو اداس کر گئی، ساتھ ہی اسے آمنہ پر ٹوٹ کے پیار آیا۔ آمنہ تم نے میرے لیے بھوکی رہی، ہائے لو یو یار۔ ابیہا نے ایک بار پھر آمنہ کو کھینچ کر اسے گلے لگایا تو آمنہ بھی مسکرا گئی۔ تو اور کیا، ایک ہی تو میری سہیلی ہے گندی سی، آنا تو مجبوری تھی ورنہ میرا قتل کروانا تھا اپنا تم سے۔ یہ کہہ کر آمنہ نے قہقہا لگایا، جس میں ابیہا کی ہنسی بھی شامل ہو گئی۔ اگلے دن ابیہا کی مہندی تھی، سبھی لڑکیاں اپنی اپنی مہندی لگوانے میں مصروف تھی۔ جب ابیہا نے مہندی لگانے والی لڑکی سے جلدی سے کہا کہ دونوں ہاتھوں پر میرے شادل کا نام لکھے، ابیہا کی اس فرمائش پر وہ لڑکی مسکرا کر ابیہا کے ہاتھ کو تھامے اس پر نام لکھنے ہی والی تھی جب اچانک گھر کی لائٹ چلی گئی۔ اندھیرا چھاتے ہی سبھی لڑکیوں نے شور مچا دیا۔ جب یہ اگلے 5 منٹ بعد جنریٹر چلا کر روشنی واپس لائی گئی۔ یہ کیا لکھ دیا ہے آپ نے؟ لکھ دیا ہے ایف سے شروع ہوتا ہے، اور آپ نے ایس، میرے شادل کا نام عقل نہیں ہے کیا؟ اتنا بھی نہیں پتا؟ واپس آتے ہی ابیہا اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہی غصے سے اس مہندی والی لڑکی پہ چیخنے لگی، اور پھر ساتھ ہی سخت تاثرات لیے ہاتھ دھونے کی غرض سے اپنے کمرے کی سمت چلی گئی۔ مسلسل ہاتھ دھونے کے باوجود رنگ اتنا گہرا تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہیں ابیہا پاگلوں کی طرح جنونی انداز میں اپنے ہاتھ رگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی ہتھیلی سرخ ہو کر تقریباً زخمی ہو گئی تھی تو آمنہ نے غصے سے ابیہا کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ خود کو اذیت پہنچا رہی ہو؟ ہاں ہو گئی ہوں پاگل ہی ہو گئی ہوں میں، کیونکہ میرے ہاتھوں پر صرف میرے شاہدل کا نام ہونا چاہیے، یہ نہیں۔ آمنہ کے غصے کا اثر لیے بغیر جب ابیہا چیختے ہوئے اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ کرنے لگی، اس وقت ایک عجیب سا خوف دکھائی دے رہا تھا اس کے چہرے سے۔ ایف ہی تو لکھا ہوا ہے، بس صبح نکاح تو تمہارا ایف تو کیا ہو گیا یار، غلطی سے صرف ایف ہی تو لکھا ہوا ہے، تمہارے شادل کے ساتھ صبح نکاح تو تمہارا شادل کے ساتھ ہوگا نا، تو ریلیکس کرو خود کو، تم کب سے یہ تو کیا نوسی باشتیں سوچنے لگی ہو۔ آمنہ نے ابیہا کو تسلی دیتے ہوئے پرسکون کیا اور پھر اسے لیے باتھ روم سے باہر کمرے میں نکل آئی۔ اچانک ابیہا کے موبائل پر شادل کی کال آنے لگی تو آمنہ مسکرا کر خود کمرے سے باہر نکل گئی۔ میری پری جلدی سے مجھے اپنی تصویر سینڈ کرو،
یار میں بھی تو دیکھوں کہ کیسی لگ رہی ہے میری دلہن۔ ابیہا نے ابھی کال اٹینڈ ہی کی تھی کہ شادل کی پرجوش آواز سنائی دی تھی۔ سوری لیکن آپ نے مجھے شادی سے پہلے دیکھ نہیں سکتے، ابیہا نے شرما کر کہا۔ وہیں شادل حیران رہ گیا۔ کیا کہا؟ ابھی شاید میرے کانوں نے غلطی سے آپ کا لفظ سنا نہیں۔ شادل کے بولنے پر ابیہا اور بھی زیادہ شرمانے لگی۔ غلطی سے نہیں، سچ میں سنا آپ نے۔ آج کے بعد میں آپ کو آپ ہی کہوں گی۔ واہ واہ، شادی کے سکھ تو دیکھو کہ میری بدتمیز کزن جو پوری زندگی مجھے تو کہتی رہی، اب مجھے آپ کہے گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یار۔ شادل ہنسے جا رہا تھا مگر ابیہا کو اس کی یہ بات نہایت ناگوار گزری تھی۔ اچھا تو میں بدتمیز ہوں؟ تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے مسٹر، اب تو یہی کہوں گے۔ تم جیسے لوگ آپ کہلوانے کے لائق بھی نہیں ہوتے۔ ابیہا کا غصہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا جس سے شادل بھی ڈرتے ہوئے سیریس ہو گیا تھا۔ نہیں یار، غصہ تو نہ کرو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اصل میں مجھے تو تمہارے منہ سے آپ لفظ سن کے ہی اتنی خوشی ہوئی کہ میں تو بے ہوش ہی ہونے والا تھا۔ ابیہا شادل کے ساتھ باتوں میں اتنی مصروف تھی جب اچانک گھر میں کچھ گنڈے داخل ہوئے اور سب پر بندوق تان لی۔ کون ہو تم لوگ؟ بی جان یوں ان گنڈوں کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر غصے سے بولی تو ان کا جواب دینے کے لیے دروازے سے فرمان گھر میں داخل ہوا تھا۔ ارے واہ بڑھیا، تو میری جان کی شادی کروانے والی ہے اور میں کچھ بھی نہ کروں؟ اچھا نہیں کیا تم نے۔ کہاں ہے تیرا وہ بیٹا؟ آج تو زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے۔ فرمان غصے سے پاگل ہی تو ہو رہا تھا مگر اس کا غصہ بی جان پر خاص اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سوچ سمجھ کے بولو، تم آخر ہو کون؟ بی جان بنا ڈرے فرمان کو بولی۔ وہیں اگلے پل فرمان ان کی بات پر فوراً نرم پڑا اور بی جان کے قریب جانے لگا۔ کچھ بھی نہیں بڑھیا، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا تیری چہیتی سے، بس ویسے ہی۔ ابیہا کی آج رات بہت یاد آ رہی تھی تو سوچا اسے لینے آ جاؤں۔ وہ کیا کہتے ہیں آسان لفظوں میں؟ ہاں، کہ شادی سے پہلے سہاگ رات منا لوں۔ ابیہا جان کہاں ہو؟ دیکھو کون آیا ہے تمہیں لینے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ فرمان کے سب کے سامنے بےہودہ باتیں سننے پر بی جان چیخ اٹھی تھی۔ یار آہستہ تو بولو، کیا ہو گیا ہے یار؟ میں بوڑھوں کے منہ نہیں لگتا، اس لیے تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس بڑھیا کو کمرے میں بند کر دو، فرمان نے بےزاردگی سے اپنے گنڈے کو کہا اور پھر خود ابیہا کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ابیہا بھی دنیا جہان سے غافل ہوئے شادل سے بات ہی کر رہی تھی کہ فرمان نے زور سے دروازہ کھولا۔ آہٹ کی آواز پر ابیہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ سے موبائل نیچے گر گیا۔ تم یہاں؟ ہاں جان، تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ ابیہا ڈر کے کانپتے ہوئے فرمان سے بولی۔ اس کا یہی ڈر فرمان کو مزید اٹریکٹ کرنے لگا۔ ایک تو وہ مہندی کے پیلے کپڑوں میں ہلکے سے میک اپ سمیت انتہا کی حسین لگ رہی تھی، جو پہلی ہی نظر میں فرمان کے دل میں بجلیاں گرانے کا باعث بنی، اور اوپر سے رہی صحیح کسر اس کے ڈر کر کانپ رہے ہونٹوں نے پوری کر دی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دفعہ ہو جائے یہاں سے ابھی۔ فرمان کی نظروں کی طلب سمجھ کر ابیہا کو خوف تو بہت آ رہا تھا مگر اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ اپنی تمام ہمت اکٹھی کرتے فرمان پر چیخ پڑی تھی۔ جان آہستہ تو بولو، تمہارا کیا خاندانی مسئلہ ہے چیخ کے بات کرنے کا؟ حد ہے یار، بہرا کرو گی کیا؟ فرمان بولتے ہوئے مزید ابیہا کے قریب آیا اور پھر جھٹکے سے اسے اپنی گود میں اٹھا کر باہر کی طرف لے کر جانے لگا۔ ابیہا نے بہت احتجاج کیا لیکن ناکام رہی۔ گھر میں سبھی لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ کسی ایک میں بھی ہمت نہیں تھی فرمان کو روکنے کی۔ گھر سے باہر آتے ہی ابیہا کو فرمان نے زبردستی گاڑی میں بٹھایا لیکن ابیہا مسلسل چیخ رہی تھی۔ ابیہا کے یوں ہی چیخنے پر فرمان نے امجد سے کہا جو کہ گاڑی چلا رہا تھا، امجد جلدی سے مجھے بے ہوشی کے سپرے دو۔ ابیہا یہ بات سن کر اور احتجاج کرنے لگی مگر وہاں پر واہ ہی کسے تھی۔ امجد نے جلدی سے فرمان کو بیگ سے نکال کر سپرے پکڑا دی تو فرمان نے ابیہا کو اگلے ہی لمحے بے ہوش کر دیا اور ابیہا کا سر اپنے کندھوں پہ رکھ کر سفر ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد فرمان اپنے بہت بڑے عالیشان فارم ہاؤس پہنچا اور خود گاڑی سے اتر کر ابیہا کو گود میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے جا کر بیڈ پہ لٹا دیا۔ بے ہوشی کے سپرے صرف 2 گھنٹے ہی اثر رکھتی تھی، اس لیے فرمان ابیہا کے پاس بیٹھ کے اسے مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا، کب وہ ہوش میں آئے اور کب وہ اپنا مقصد پورا کرے۔ لگتا ہے میری سلیپنگ بیوٹی کو میں کس کروں گا تو وہ پھر اٹھے گی، تبھی تو ٹائمنگ مکمل ہونے کے بعد بھی وہ جان بوجھ کر ہوش میں نہیں آ رہی۔ فرمان ابیہا کو یوں ہی کچھ دیر تک دیوانہ وار دیکھنے کے بعد خود سے ہی گویا ہوا اور پھر ابیہا کے نرم و نازک ہونٹوں پر جن پر پنک لپسٹک لگی تھی
فوکس کیا اس کے مزید قریب ہوا اور پھر اگلا ہی پل وہ ابیحہ کے باریک ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے درمیان لیے چومنے لگا۔ ابھی فرمان اپنی آنکھیں بند کر کے ابیحہ کے لبوں سے خود کو سیراب کر ہی رہا تھا جب ابیحہ ہڑبڑا کر بے ہوشی سے جاگ گئی، جبکہ فرمان کو خود پہ جھکا سانسوں کا تبادلہ کرتے دیکھ کر ابیحہ نے اپنے وجود کو پورا زور لگا کے اسے دھکا دیا۔